خاوند صاحب دین کی محنت میں کافی وقت لگانے والے تھے، کئی مہینے اور چلے لگانے والے تھے، دیندار اور نیکوکار تھے، مگر گھر کے اندر ان کا مسئلہ تھا۔ ان کی بیوی عالمہ تھی، انڈیا میں ایک بڑے مدرسے سے فارغ ہو کر آئی تھی اور دین کا کام کر رہی تھی، اور بیچاری نے ایک مرتبہ اپنے دل کا غم کہہ ڈالا کہ مجھے بہت مصیبت ہے، پریشان ہوں، دعا کیجیے گا۔ چنانچہ میں نے میاں بیوی دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر جب بات پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، میاں تو کہنے لگا، جی ہم تو بڑے سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، مگر خاموشی سے بیٹھی ہوئی بیوی رونے لگی۔ اس نے کوئی لفظ بھی نہ کہا۔ میں نے سمجھ لیا کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب معاملہ سامنے آیا تو پتہ چل گیا انہوں نے اپنی بیوی پر پابندی لگائی ہوئی تھی، تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی، ان کو خط نہیں لکھ سکتی۔ 4 سال گزر گئے تھے، وہ لڑکی اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی، حالانکہ خاوند کا کاروبار اتنا بڑا تھا کہ ایک سال میں وہ 4 مرتبہ چکر لگا سکتی تھی۔ خاوند خود 3 یا 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مل آتا تھا، مگر اپنی بیوی کو اس نے 4 سال سے گھر جانے نہیں دیا۔ اس پر اور مصیبت دیکھیے، خط لکھنے کی اجازت نہیں، فون کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر جلتی پر تیل کا کام دیکھ لیجئے، خود بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو فون پر بات کرتا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک دیندار بندہ اپنے نیک بیوی پر کر رہا تھا، اور بیوی بیچاری کیونکہ دیندار تھی اور نیک تھی، اس لیے وہ خاوند کے خاطر یہ سب قربانیاں دے رہی تھی۔ مگر بیٹی تھی، اس کا بھی دل تڑپ رہا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں سے ملوں، اپنے باپ کو دیکھوں، لہذا اس کا دل غمزدہ رہتا تھا۔ اب بتاؤ اس کو گھر میں کیسے سکون ملے گا؟ میں نے اس آدمی سے کہا، دیکھیے آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے کہ اگر بیوی گھر جائیں گی تو پھر کوئی گناہ کا معاملہ ہوگا؟ کہنے لگا، ہرگز نہیں، میری بیوی پاک صاف ہے، اس کے گھر والے بھی نیک ہیں، مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا، پھر بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کہنے لگے، بس مجھے ویسے ہی وہ اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا، اچھا، اب آئندہ آپ نے اس بات کی پابندی کرنی ہے، اگر آپ ایک مرتبہ گھر میں چکر لگائے تو ایک مرتبہ بیوی کو بھی چکر لگانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک فون آپ کریں گے تو ایک فون بیوی کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جب اس کو یہ بتایا کہ تمہارے گھر کے مسائل کا حل ہے، اب خاوند کو ہوش آیا کہ میں کیا غلطی کر رہا تھا، مگر بیوی کہنے لگی، نہیں حضرت، مجھے ہر دن فون کرنے کی اجازت نہیں ہونی، مہینے میں ایک دفعہ بھی امی سے بات ہو جائے تو میرے لیے تو عید کا دن ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے گھر کے مسائل اسی ایک عمل سے حل ہو گئے، اور گھر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پرسکون زندگی عطا کر دی۔ وہ صاحب دوبارہ آئے اور آ کر کہنے لگے، حضرت میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتا، پتہ نہیں شیطان نے مجھے کیا ورگلایا تھا، میرے دماغ میں کیا ڈال دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو جہنم کی طرح بنا لیا تھا۔ آپ نے معاملہ فہمی کے ساتھ سمجھا دیا۔ اب ہمارے گھر میں جنت کی رونقیں آ گئی۔ دیکھیے 10 بڑی خطرناک غلطیاں ہیں، ممکن ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری غلطیاں ہوں۔ ان غلطیوں سے خاوند کو بچنا چاہیے۔ اگر بچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشی بھری زندگی عطا فرمائیں گا، گھر میں بھی سکون ہوگا اور اللہ کے یہاں بھی ان کو عزت ملے گی۔